بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ایک خاتون میرے پاس آئیں دل کی دھڑکن کی تیزی کے ساتھ۔ جب ان کو انویسٹیگیٹ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ تھائرائیڈ ہارمون بہت زیادہ مقدار میں لے رہی ہیں۔ ان کے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آپ نے 50 مائکروگرام کی گولی روزانہ کھانی ہے، اور وہ 3 گولیاں روزانہ کھائی جا رہی تھیں بغیر ڈاکٹر صاحب کے مشورے کے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میرا تھائرائیڈ کم کام کرتا ہے، مجھے قبض رہتا ہے، مجھے سردی لگتی ہے، مجھے سستی کی کیفیت ہے، مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، تو انہوں نے خود سے پہلے ڈبل ڈوز کی، 100 مائکروگرام پر گئیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو 150 مائکروگرام پر کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور irregular ہو گئی، اور اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ایٹریل فبریلیشن۔ دل کے اوپر کے حصے میں دل کی دھڑکن کا بے قاعدہ ہو جانا، اور اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، irregular ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس کی وجہ سے کلاٹ بن سکتا ہے، لوتھڑا بن سکتا ہے، اور اگر وہ لوتھڑا دماغ میں چلا جائے تو فالج کا سبب ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جن کا تھائرائیڈ حدود کم کام کرتا ہے، جن کا TSH زیادہ ہوتا ہے، تھائرائیڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون، اور یہ لوگ بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے اپنی دوائی کو خود سے کم یا زیادہ کرتے رہتے ہیں، یہ دل کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، یہ ان کو مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جو بھی دوا آپ کو دی جاتی ہے، جس خوراک میں دوائی دی جاتی ہے، جتنے وقفے سے دی جاتی ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ کبھی بھی یہ نہ کریں کہ آپ نے اس دوائی کی خوراک کو خود سے رد و بدل کر دیا، یا اس کے وقفے کو کم یا زیادہ کر دیا، یا اگر کوئی دوائی آپ کو دی گئی ہے جو آپ نے رات کے وقت استعمال کرنی ہے، وہ آپ نے صبح کے وقت استعمال کی، کیونکہ بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اثر رات کے وقت زیادہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت اگر ہم ان دواؤں کو دیں، ان کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا وہ دوائیں رات کے وقت فائدہ دیتی ہیں۔ جب ہم نے ان خاتون کی ہسٹری لی تو معلوم ہوا کہ ان کا تھائرائیڈ حدود پچھلے 20 سال سے کم کام کر رہا ہے، اور یہ تھائراکسین مستقل لے رہی ہیں، لیکن اپنے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی، اور خود سے ہی اپنی خوراک کو رد و بدل کرتی رہتی ہیں، کبھی زیادہ کر دیتی ہیں اور کبھی کم کر دیتی ہیں۔ جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ اپنی خوراک کو کیسے کم یا زیادہ کرتی ہیں، تو کہنے لگیں ایک ٹیسٹ مجھے کہا گیا تھا TSH، تھائرائیڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون کا، میں اس کے مطابق اپنی خوراک کو خود ہی ایڈجسٹ کر دیتی ہوں۔ اگر یہ زیادہ ہوتا ہے تو میں تھائراکسین کی مقدار کو زیادہ کر دیتی ہوں، اور جب یہ کم ہوتا ہے تو پھر میں اس کی مقدار کو کم کر دیتی ہوں۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے آخری بار اپنا TSH کب چیک کروایا تھا؟ کہنے لگیں تقریباً 2 سال پہلے، اور 2 سال سے یہ 3 گولیاں مستقل کھائی جا رہی تھیں، جس کی وجہ سے ان کی دھڑکن تیز ہو گئی، irregular ہو گئی، ایٹریل فبریلیشن ان کو شروع ہو گئی۔ جب ہم نے ان کے خون میں تھائرائیڈ کے ٹیسٹ کروائے، TSH اور فری T4، تو معلوم یہ ہوا کہ TSH ان کا 0.01 سے بھی کم ہو گیا ہے، اور یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ کے خون میں تھائراکسین کی مقدار کتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر اس کنڈیشن کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو یہی دل کی دھڑکن جو بہت تیز ہے، جو بہت بے ترتیب ہے، کتنے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ پھیپھڑوں کے اندر پانی آ سکتا ہے، کلاٹ بن سکتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ کلاٹ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ اگر دماغ میں چلا جائے تو فالج پیدا کر سکتا ہے، اگر آنکھ میں چلا جائے تو بینائی جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اگر دل میں چلا جائے تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، گردے میں چلا جائے تو گردے فیل ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ ٹانگ کی کسی بھی نالی میں جا کے پھنس جائے تو وہاں پر خدا نخواستہ پاؤں ٹھنڈا ہو سکتا ہے، گینگرین ہو سکتی ہے، اور وقت پر علاج نہ ہونے کی صورت میں پاؤں کے کٹنے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ذرا سی غفلت کتنی پیچیدگیاں پیدا کر سکتی ہے۔
یاد رکھیے آپ کے ڈاکٹر آپ کو جو بھی نسخہ لکھ کے دیتے ہیں ان کے ذہن میں بیماری کے حوالے سے پوری معلومات ہوتی ہیں، ان کے ذہن میں تشخیص ہوتی ہے۔ انہوں نے دواؤں کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، کون سی دوا آپ نے صبح کھانی ہے، کون سی دوا آپ نے دوپہر کو کھانی ہے، یا کون سی دوا آپ نے شام کو کھانی ہے، کتنے وقفے سے کھانی ہے، 6 گھنٹے بعد، 8 گھنٹے کے بعد، 12 گھنٹے کے بعد، یا 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھانی ہے۔ پھر ان دواؤں کے مضر اثرات کیا ہوتے ہیں، ان دواؤں کے مضر اثرات کو روکنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے کوئی اور دوائی اس میں ایڈ کر دی جاتی ہے تاکہ آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ آپ کی صحت آپ کے لیے بہت اہم ہے، نہ تو خود سے آپ اس نسخے میں رد و بدل کریں جو ڈاکٹر نے آپ کو دیا ہے، اور نہ کسی کے کہنے پر اس نسخے میں تبدیلی لائیں، کیونکہ نسخے میں تبدیلی آپ کے لیے مزید مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔